بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل پہ نئے ہیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے کر لیں۔ جیسا کہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ آج کوئی مزیدار سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہو رہی۔ جی ہاں بالکل، ہم آج طائف آئے ہیں اور یہاں ہم آپ کو زیارت کروائیں گے مسجد کوہ کی، اور اس کی کیا ہسٹری ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ ہم لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ کے لیے گئے تب طائف میں 3 سردار ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ طائف کے اوباش نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر مارو اور ان کو اتنا تنگ کرو، ان کو بھگاؤ یہاں سے۔ تو جو اوباش نوجوان تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں پر پتھر برسانا شروع کیے، اور اتنے زیادہ پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک جو تھے وہ خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک جو تھے وہ پاؤں کے ساتھ چپکنے لگے تھے خون کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے زیادہ جو پتھر برسائے گئے تھے۔ مسجد کوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر بیٹھے تھے اور پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ یہ ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس جگہ کے بارے میں اہل علاقہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے بیٹھے تھے۔ مطلب جو طائف کے پرانے لوگ ہیں یا طائف کے جو مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر بیٹھے تھے، لیکن احادیث مبارک سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر بیٹھے تھے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ کافی معروف بھی یہی ہے، علاقہ بھی یہی تھا، یہی گلیاں تھیں، لیکن ایک چیز جو تحقیق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں آ کر بیٹھے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن علاقہ بھی وہی ہے، گلیاں بھی وہی ہیں۔ طائف کے سفر میں حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دردناک دعا مانگی تھی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور بے قدری کا جو تھا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تو ارحم الراحمین ہے، تو سب کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، تو مجھ پر رحم کر۔ اس رکعت امیز دعا کے بعد ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو اس قوم کو میں پہاڑوں کے بیچ کچل دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل انسان تھے کہ ابھی طائف کے لوگوں نے اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شفقت کا برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آل اولادیں جو ہیں اسلام قبول کریں گی، یہ مسلمان ہوں گے، تو الحمدللہ طائف فتح ہوا، لوگ ایمان لے آئے۔ جو انگوروں کے باغات کا ذکر ہوا ہے مسجد کو اور مسجد علی بن ابی طالب یا مسجد بلال کے نام سے جانی جاتی ہیں، یہ ساری زیارتیں جو ہیں پاس پاس میں ہیں۔ الحمدللہ اتنی زیادہ بسیں آئی ہوئی تھیں کہ اتنے آپ یہ حجاج کرام کو دیکھ رہے ہوں کہ اتنے زیادہ گروپ آئے ہوئے تھے زیارت کرنے کے لیے، اور دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ یہاں آنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو آپ کا عمرہ یا حج قبول نہیں ہوگا، لیکن ہماری اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عقیدت یہ ہے کہ ہم ہر اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ عمرہ وغیرہ پہ آتے ہیں تو یہ ساری زیارتیں جو آپ کی پیکج میں انکلوڈ نہیں ہوتی، مخصوص زیارتیں انکلوڈ ہوتی ہیں جو وہاں مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں پاس پاس ہوتی ہیں۔ یہاں جو آتے ہیں وہ اسپیشل یا تو اپنی گاڑی کروا کے آتے ہیں یا پھر گروپس اپنی بسیں ارینج کر کے یہاں آتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کے انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا دیا ہے۔ باقی انشاءاللہ اور جو ہیں زیارت مدینہ منورہ کی یا دوسری آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کچھ انفارمیشن میں آپ کی میری طرح اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔